بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم عن صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ یرفع اللہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ عمومی طور پر ہمارے ذہن میں جو عبادات کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کی جائے، روزے رکھے جائیں، حج کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے اور اسی طرح اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کیا جائے۔ یہ موٹی موٹی چیزیں جو ہیں نا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، وہ سارا دین ان کے اندر منحصر ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باتوں کی بھی ترغیب دی ہے، جیسے اس حدیث کے اندر فرمایا کسی بیوہ عورت اور کسی مسکین کی ضرورت میں دوڑ دھوپ کرنا، یعنی کوشش کرنا کسی مسکین کے لیے، کسی بیوہ کے لیے، اس کے کام کے لیے تگو کرنا کہ اس کا کوئی کام ہو جائے۔ وہ کیسے ہے؟ اس کا ثواب فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کے برابر۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں کل مجاہد فی سبیل اللہ، ایک آدمی اللہ کے راستے کے اندر جہاد کر رہا ہے، بہت بڑا ثواب ہے اللہ کے راستے کے اندر جہاد۔ وہ تو ایک آدمی کسی بیوہ کی، کسی مسکین کی، کسی حاجت مند کی، ضرورت مند کے لیے وہ تگدور کر رہا ہے، اس کے کام کرنے کے لیے، اس کے فارم فل اپ کر دیتا ہے، اس کے لیے کوئی سودا صف لا دیتا ہے، کوئی کام اس کے لیے کر رہا ہے، تو فرمایا اس کو اس کے برابر کرا دیا، کل مجاہد فی سبیل اللہ ویقوم او کالذی یصوم النہار۔ اور فرمایا جیسے ایسے سمجھیں جیسے کوئی آدمی دن کے اندر روزہ رکھے ہوئے، یعنی روزہ رکھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنا اور اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا، کوئی آدمی وہ کام کر رہا ہے اور کوئی آدمی کسی بیوہ کے لیے، کسی مسکین کے لیے، کسی ضرورت مند کے لیے، حاجت مند کے لیے تگ و دو کرتا ہے، تو یہ اسی کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور آ کر بیٹھ گیا آپ کے پاس۔ یہ ہے عن ابن عباس انہ کان معتکفا فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فاتتہ رجل، ایک آدمی آیا، فسلم علیہ، اس نے آ کر سلام کیا، ثم جلس، پھر وہ آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ تو ابن عباس نے کہا، فقال له ابن عباس یا فلان اراک خزینا، میں آپ کو کوئی پریشان حال دیکھ رہا ہوں، کیا بات؟ تو انہوں نے کہا کہ نام، قال نعم یا ابن عمی، اے میرے رسول کے چچا کے بیٹے، میں واقعی بہت پریشان ہوں۔ فلان علی حق ولا حرمت صاحب هذا القبر ما اقدر۔ وہ کہنے لگے حضرت فلاں آدمی کا مجھ پر حق ہے، فلاں آدمی کا علی حق، لیکن وہ میں اس پر اس کا حق ادا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہوں۔ یعنی کسی سے قرض لیا ہے انہوں نے، اب وہ اس کو ادا کرنے کے اس کے اندر کہتے ہیں لا اقدر علیہ، میرے اندر یہ قدر ہے جو ہے نا، وہ طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو ادا کر سکوں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ولا حرمت صاحب هذا القبر ما اقدر، اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں۔ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اشارہ کر کے فرمایا کہ هذا القبر، کہ مجھے اللہ ان کے عزت کی، ان کی جلال کی، ان کی مرتبے کی قسم ہے، میں وہ طاقت نہیں رکھتا اس کا میں کا حق ادا کر سکوں۔ قال ابن عباس افلا اکلمہ فیک، حضرت ابن عباس نے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس سے جا کے بات کروں، شخص کے
کہ میں آپ کی سفارش کا مطلب میں آپ سے اس کے بات کروں، اس سے سفارش کروں، وہ تمہارا قرض ختم کر دے یا تمہیں کوئی مہلت دے دے؟ تو انہوں نے کہا قالا ان احببتا، جیسے آپ مناسب سمجھے، جیسے آپ مناسب سمجھے. تو قال فانطلع ابن عباس ثم خرج من المسجد. ابن عباس مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. جب اس شخص نے کہا نا کہ جیسے آپ کی مرضی ہے، تو اعتکاف کی حالت میں وہ جوتے پہن کر مسجد سے باہر نکل گئے. قال له الرجل انسیت، اس آدمی نے کہا حضرت آپ اپنا اعتکاف بھول گئے ہیں. کہ اعتکاف کی حالت میں جب آدمی مسجد سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. تو اس شخص نے سمجھا کہ حضرت نے جلدی میں یا میری جو پریشانی دیکھ کر نا ابن عباس نے وہ بھول گئے اور جوتی اٹھائی اور وہ کام کے لیے ان کے کام کے لیے باہر نکل گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھول گئے ہیں. تو کون کہا ما كنت فيه قال ولكني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به. انہوں نے کہا کہ میں اپنا اعتکاف نہیں بولا، لیکن میں نے ان صاحب قبر سے جنہوں، اس آدمی نے بھی اسی اشارہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی انہی کی طرف اشارہ کیا اور کہا والعهد قریب صاحب هذا القبر والعهد به. اور آپ کا زمانہ ابھی کوئی زیادہ نہیں گزرا، آپ کی وفات کو زیادہ زمانہ نہیں گزرا. یہ کہتے ہوئے حضرت ابن عباس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں. فدمت عیناہ، آپ ابن عباس کے آنسو نکل آئے. وہو یقول ما مشا فی حاجت اخیہ. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کے لیے کوشش کرتا ہے، فرمایا کہ 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے. ایک دن کے وہ 10 کسی آدمی کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے. تو مجھے اپنا اعتکاف یاد ہے. تو اعتکاف مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ان کو یاد تھا، اور یہ بھی تھا کہ اعتکاف تو اگر ٹوٹ گیا ہے تو دوبارہ اعتکاف اس کی قضا کر لیں. جیسے کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ قضا کر لے، نماز میں خلل آ گئے تو دوبارہ پڑھ لے. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن جو ہے نا کسی کے لیے کوشش کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صاحب قبر نے کہا ہے کہ 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے. تو آج کے درس کا اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہمیں اس طرف جو ہے نا نماز کے لیے، روزے کے لیے، یہ بہت اچھی بات، یہ تو دین کے بنیاد ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی دین کا حصہ سمجھنا ہے. کہ کوئی اگر آدمی کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی آپ کے لیے کام چاہتا ہے، کوئی کسی کی سفارش چاہتا ہے، تو اس کے لیے جا کر کام کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے. جس طرح حضرت عباس نے کہا کہ میں وہ اعتکاف اپنا چھوڑ کر اس آدمی کی حاجت کے لیے چلے گئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد